أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يبلغ مدح الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد صلى الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دنوں کے بعد ہمارے 8ویں امام حضرت امام علی ابن موسی رضا صلوات اللہ السلام علیہ، امام رؤوف، امام رحیم، امام ضامن، امام غریب کا روز ولادت ہے۔ اس عظیم الشان مناسبت سے سب سے پہلے ان کے فرزند عزیز امام وقت حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ کی خدمت اقدس میں، اور ان کے بعد ان کے نائبین عام، ان کے مورد اعتماد مراجع کرام حفظہم اللہ تعالی، خدا ان سب کی حفاظت کرے، درجات بلند کرے، اور بقیہ علماء کرام جو دین اسلام اور مذہب اہل بیت میں خدمت کر رہے ہیں، اور آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ خدا ہم سب کو اس روز سعید کی مبارکباد نصیب فرمائے، اس کی برکتیں ہم سب کے شامل حال ہوں، اور خدا بند عزیز متعال کی بارگاہ میں دست بدعائیں خدا بند عالم جلد از جلد امام وقت اور امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں اس بلا کو ساری دنیا سے، خاص کر ان کے چاہنے والوں سے جلد دور فرمائے، زیارت کی راہوں کو جلد از جلد ہموار فرمائے۔ سال برس زیادہ ہو گیا کہ بہت سے چاہنے والے امام کی بارگاہ میں زیارت کی تمنا لیے ہوئے ہیں، اور سلام لبوں پر منڈلا رہے ہیں، اور سلام کرنے کے لیے دل اور زبان بے چین ہیں، پیشانیاں اس بارگاہ اقدس کا بوسہ لینے کے لیے بےتاب ہے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو اس وبا میں گرفتار ہو کے اپنی حسرتیں لے کر دنیا سے چلے گئے، خدا ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، اور ان کی نیتوں کے مطابق ان کو زیارت امام کا شرف نصیب فرمائے۔ بہرحال دست بدعا ہے کہ اس روز سعید کی عیدی خدا بند عالم اس بلا کی دوری کو قرار دے،
اور تمام اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں بھی ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جس گوشہ کنار میں ہیں، اگر وہ خدا نخواستہ اس بلا سے متاثر ہے تو خدا ان کو جلد از جلد اہل بیت علیہ السلام میں شفائے کامل عاجل، طول عمر و صحت و سلامتی عنایت فرمائے، اور بقیہ جو لوگ اس بلا میں محفوظ، خدا آخر وقت تک ان تمام لوگوں کو اس بلا سے اور بقیہ دوسری بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ عزیزان گرامی، ائمہ معصومین اور خاص کر امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے جو روایتیں آئی ہیں وہ عظیم الشان روایتیں ہیں۔ امام نے فرمایا کہ ہمارے باتوں کو، ہمارے کلام کو، ہمارے اقوال کو دوسروں تک پہنچاؤ، کیونکہ اس میں اتنی اچھائیاں ہیں کہ جب لوگ ان اچھائیوں کو سنیں گے تو خود بخود ہماری طرف کھنچتے ہوئے چلے آئیں گے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنی روایتوں میں بہت زیادہ امامت پر زور دیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ امامت وہ عقیدہ ہے کہ یہی عقیدہ انسان کو ساری تحریفات سے، سارے انحرافات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر کوئی امامت اہل بیت علیہ السلام کا قائل ہے اور صحیح معنی میں ان کے در سے وابستہ ہے تو اس کی توحید بھی درست ہے، اس کا عقید عدل بھی درست ہے، اس کا عقید نبوت بھی درست ہے، عقید امامت بھی درست ہے، اور عقید قیامت بھی درست ہے۔ نہ صرف عقائد کی منزل بلکہ جو اہل بیت علیہ السلام کے در سے وابستہ ہے، ان کی امامت اور ولایت کا قائل ہے، ان کی محبت سے اپنے دلوں کو منور کیے ہوئے ہے، اس کی نمازیں بھی درست و قابل قبول ہیں، اس کے روزے بھی درست و قابل قبول، اس کے جملہ اعمال خداوند عالم کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں۔ اہل بیت علیہ امامت اور ولایت عقائد کی بھی تصحیح ہے، اور اعمال کی بھی تصحیح ہے، اور اخلاق کی بھی تصحیح ہے۔ اور وہ تمام حضرات جو کسی بنا پر اہل بیت کی ولایت سے منحرف ہیں یا دور ہیں، یا ان کو اس اعتبار سے تسلیم نہیں کرتے جو خدا نے معین کیا ہے۔ یہ بات تھوڑا عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت سے کو چاہنے والے تو بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگ اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کے فضائل و مناقب میں لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور ان کی محبت کا اعلان بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو ولی خدا، حجت خدا تسلیم نہیں کرتے۔ یعنی ان کو ایک متقی، پرہیزگار، بافضل و باکمال اہل بیت تصور کرتے ہیں، اور ان کے فضائل و مناقب کا دم بھرتے ہیں، ان کی محبت کے بھی قائل ہیں، اور ان کے دشمنوں سے نفرت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو ولی خدا نہیں سمجھتے۔ یعنی علی علیہ السلام کی ولایت کے قائل تو ہیں، ان کے فضائل کے قائل تو ہیں، ان کی عظمتوں کے قائل تو ہیں، ان کی قربانیوں کا تذکرہ تو ضرور کرتے ہیں، ان کی علمیت کے قائل ہیں، سب کچھ قائل ہے، لیکن ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بلا فصل تسلیم نہیں کرتے۔ ان کو ولی تو مانتے ہیں لیکن حجت خدا تسلیم نہیں کرتے۔ حجت خدا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی علی علیہ السلام کو درجہ نہیں جو خدا نے ان کو دیا ہے۔ حجت خدا کا مطلب یعنی علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی دوسرا صاحب اختیار نہیں ہے، علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی دوسرا صاحب منصب نہیں ہے، علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی دوسرا صاحب امامت و خلافت نہیں ہے، کیونکہ یہ حق مخصوص ہے علی ابن ابی طالب السلام سے۔ تو جس علی سے محبت کرنا الگ مسئلہ ہے، اور ان کو وہ رتبہ و مقام دینا جو خدا رسول نے دیا تھا۔ رسول خدا نے علیہ السلام کے فرمایا کہ میرے بعد یہ وصی ہے، میرے جانشین یہ ہے، تمہارے امام یہ ہے۔ تو اگر ہم رسول خدا کے بعد علیہ السلام کو وہ رتبہ و درجہ نہیں دیتے جو اہل بیت نے، جو اللہ اور رسول نے دیا ہے، تو ہم صحیح معنوں میں علی کو ماننے والے نہیں ہیں۔ محبت اس لیے کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی ذات میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں جس کی محبت نہ کی جائے۔ وہ تو اچھائیوں کا مجموعہ ہے، فضائل کا مجموعہ ہے، کمالات کا مجموعہ ہے، ہو نہیں سکتا کوئی اس سے محبت نہ کرے۔
تو محبت کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، اور ان کو بلا فضل رسول کا جانشین تسلیم کرنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے بقیہ اماموں کا بھی مسئلہ ہے۔ بقیہ اماموں کی امامت کو تسلیم کرنے مطلب کیا ہے؟ ہم امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کو جائیں، ان کے فضائل کے قائل ہوں، ان کے مناقب کے قائل ہوں، ان کے معجزات کے قائل ہوں، اور اس کے باوجود ہم مامون رشید کو خلیفہ بھی تسلیم کرتے ہوں اور اس کو اس خلافت کا حقدار سمجھتے ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی موجودگی میں بقیہ کسی کو حکومت کا خداوند عالم نے نہیں دیا ہے۔ ہر وہ شخص جو معصومین علیہ السلام کی موجودگی میں کسی بھی حاکم کو اس کی حکومت میں حق بجانب جانے، وہ اہل بیت کی صحیح معرفت نہیں رکھتا، بلکہ وہ خداوند عالم کے انتخاب پر اعتراض کر رہا ہے۔ خداوند عالم کے انتخاب کے اوپر نکتہ چی ہے، یعنی خداوند عالم نے جس کو امام وقت، حاکم وقت، حجت خدا قرار دیا ہے، اس کو اسے بات سے تسلیم نہیں کرتا۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ ہم کبھی اس بات کے دھوکے میں نہ آئے کہ بہت اہل بیت کے چاہنے والے لوگ ہیں۔ اہل بیت کا کو چاہنا الگ ہے، اور اہل بیت کو وہ منزلت دینا جو خدا رسول نے دی وہ الگ مسئلہ ہے۔ اہل بیت کی موجودگی میں کسی کو نہ فتویٰ دینے کا حق ہے، نہ مسائل بیان کرنے کا حق ہے، نہ اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر بیان کرنے کا حق ہے۔ کسی کو اہل بیت کی موجودگی میں اپنی طرف سے نماز کا ایک مسئلہ بھی بیان کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ حجت خدا اہل بیت علیہ السلام ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ حج کے مسائل امام صادق علیہ السلام سے چھوڑ کر کے کسی دوسرے سے دریافت کرے۔ حق نہیں ہے، کیونکہ حق خدا نے ان کے پاس قرار دیا ہے۔ امام علی بن موسیٰ رضا کی موجود ہے، بقیہ کسی کو خلافت کا حق حاصل ہی نہیں ہے۔ جب خلافت کا حق حاصل نہیں ہے تو خلافت کو پیش کرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ کہ مامون نے خلافت پیش کی، پیش وہ چیز کی جاتی جو کسی کا حق ہو۔ جب تم شروع سے اس پر غاصبانہ قبضہ کیے ہوئے ہو تو تم میں اگر واقع سنجیدگی ہے تو چھوڑ کے ہٹ جاؤ، چھوڑ کے ہٹ جاؤ۔ یہ میں دستبردار ہوتا ہوں، میں اس کے لائق نہیں ہوں، میں اس کا مستحق نہیں ہوں، میں نے غلط قبضہ کیا ہے، آپ کی موجودگی میں مجھے حق نہیں پہنچتا کہ اللہ نے چیز میرے قرار نہیں دی ہے۔ تو امامت اہل بیت کا مطلب صرف مسئلے مسائل نہیں، امامت والے یعنی اس پوری دنیا کی امامت، اس پوری دنیا کی حکومت، اس پوری دنیا کا اقتدار خدا نے اہل بیت کو عطا کیا ہے۔ اہل بیت کے علاوہ اگر کوئی شخص اس دنیا پر اقتدار حاصل کرا، اہل بیت کو چھوڑا ہے، تو وہ اس کا اقتدار غاصبانہ اقتدار ہے، اس کی حکومت غاصبانہ حکومت ہے۔ اللہ نے حق صرف اور صرف اہل بیت کو دیا ہے، اور آج کے دور میں یہ حق اہل بیت نے اپنی طرف سے اپنے فقہا کو دیا ہے، اپنے فقہا کو دیا ہے، ان لوگوں کو دیا ہے جو اہل بیت کی روایتیں نقل کرتے ہیں اور جن کے دل اہل بیت علیہ السلام کی محبت و ولایت سے منور ہیں۔ ان فقہا کو اہل بیت نے اپنے زمانے میں اختیار دیا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے خاک قدم کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، بلکہ اہل بیت کے بلکہ وہ علماء و فقہا جو اہل بیت کے غلاموں کے قدموں کی خاک کو اپنے سر کا تاج سمجھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس دور غیبت میں ائمہ معصومین نے ہم پر ولی قرار دیا ہے اور ہم پر حاکم قرار دیا ہے۔ اس بنا پر یہ اہل بیت کے در سے وابستہ ہیں، ان کی ساری عظمت، ساری منزلت، ساری بزرگی علم و عمل کے علاوہ جو ہے وہ اہل بیت کے در سے وابستگی کی بنا پر ہے، اہل بیت کے در کی غلامی کی بنا پر ہے، اہل بیت کے در کی جارو کشی کی بنا پر ہے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے
امامت کے موضوع پر ایک طویل حدیث ارشاد فرمائی ہے. آپ غور کریں، اس امامت کے موضوع کو اگر ہم صحیح طور سے نقل کر لے جائیں اور امامت کی منزلت کو ہم صحیح طور سے سمجھ لے جائیں تو یہ بات خود بخود آ جائے کہ ہم دنیا کے کسی بھی شخص کو امام کے برابر کا درجہ نہیں دے سکتے. اگر امامت کی منزلت صحیح معنوں میں ہمارے دلوں میں روشن ہو جائے اور ہمارے دل و دماغ امامت کے مفہوم سے منور ہو جائیں تو آپ یقین جانیے ہم دنیا کے بڑے سے بڑے عالم ہو، فقیہ ہو، مجتہد ہو، محدث ہو، کوئی بھی، ان کو اہل بیت کے برابر کا درجہ نہیں دے سکتے. نہ ایک کو بلکہ سب کو ملا کر کے بھی اہل بیت کے برابر نہیں قرار دے سکتے. اگر کوئی شخص کسی کو بھی اہل بیت کے برابر کا درجہ دے رہا ہے تو آپ یقین جانیں وہ امامت کی منزلت سے واقف نہیں ہے. میں چھوٹی سی مثال دے کر کے بات واضح کروں کہ اگر ان چیزوں کے بعد ان کو اہل بیت کا درجہ مل جاتا ہے اور ان کو برابری کا درجہ دیا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی چھوٹی، اگر کوئی شخص کسی منزلت کے لیے، کسی کرسی کے لیے، کسی مقام کے لیے، کسی پوسٹ کے لیے اگر کہیں گورنمنٹ نے کسی نے پی ایچ ڈی کی شرط رکھی ہے اور کہ یہ کرسی، یہ منصب اس کو ملے گی جس نے فلاں مضمون میں پی ایچ ڈی کیا ہوگا، ڈاکٹریٹ کیا ہوگا. اگر اس کرسی اور منصب کے لیے پی ایچ ڈی کی ڈگری شرط ہے، اگر وہی منصب ایک پرائمری کے اسکول کے پڑھے ہوئے لڑکے کو دے دے، بلکہ اس کو دے دے جو ابھی پرائمری کے پہلے کے جی میں پڑھ رہا ہے، اگر ہم کے جی میں پڑھنے والے درجے کو وہی پوسٹ، وہی کورس دے دے، وہی کرسی دے دے اور وہ اختیار دے دے تو پوچھے اگر یہی کرسی کے جی کو دی جانے والی تھی تو پھر پی ایچ ڈی کی شرط لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اس کرسی پر، اس ریاست پر، اس منزلت پر ایک کے جی کا لڑکا بیٹھ سکتا ہے تو اس میں پی ایچ ڈی کی شرط لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ عقل بات قبول کرتے. تو اگر امامت کے درجے کو ہم بقیہ لوگوں کو اس منصب پر لے آ سکتے ہیں تو اس میں امامت میں عصمت کی حد لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس امامت کے علم الہی کی ضرورت کیا تھی؟ اس امامت کے لیے افضلیت کی ضرورت کیا تھی؟ جب یہ درجہ گناہ گاروں کو مل سکتا ہے، خطا کاروں کو مل سکتا ہے تو عصمت عظمیٰ کی ضرورت کیا تھی؟ جب یہ درجہ چند پڑھے لکھے لوگوں کو مل سکتا ہے تو علم الہی اور علم لدنی کی شرط کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں رسول اللہ کی حدیث کی کیوں ضرورت تھی؟ علیہ السلام کی نص کی کیوں ضرورت تھی؟ غور تو کریں. یہ کیا ہے؟ یہ اس بنا پر ہے کہ ہم اہل بیت کی عظمتوں سے واقف نہیں ہیں، ہم امامت کے قدر سے واقف نہیں ہیں. آج کے دور میں ضرورت ہے دل کھول کر کے تحقیق کے ساتھ امامت کے مسائل کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی، امامت کے مسائل کو بیان کرنے کی کہ امامت ہے کیا، درجہ امامت کیا ہے، فضائل امامت کیا ہیں. امامت کی فضیلت ہم نہیں بنیں، امامت کی فضیلت امام ہی بنتے. امام علی بن زید فرماتے ان الامامت ہی منزلۃ الانبیاء، امامت انبیاء کی منزل ہے، وہ ورث الاوصیاء اور اوصیاء کی میراث ہے. ان الامامت خلافۃ اللہ، امامت اللہ کی نمائندگی ہے، امامت رسول خدا کی نمائندگی ہے، امامت امیر المومنین کی منزلت ہے، امامت امام حسن و حسین کی میراث ہے. یہاں جو منزلت کی بات ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ مقام جو علی ابن ابی طالب حاصل تھا، علیہ السلام کو جو مقام حاصل تھا اس مقام پر کوئی نبی نہیں پہنچ سکتا، کوئی وصی نہیں پہنچ سکتا، کوئی نبی نہیں پہنچ سکتا. علی علیہ السلام کی منزلت پر، امام حسن کی منزلت پر واقعاً کوئی نبی نہیں پہنچ سکتا، اولو العزم انبیاء نہیں پہنچ سکتے. اہل بیت کا مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے.
اس مرتبے پر انبیاء نہیں پہنچ سکتے۔ آپ یقین جانیے اگر انبیاء پہنچ سکتے ہوتے تو کبھی ظہور کے وقت آپ دیکھ لیں گے کہ اگر انبیاء کا درجہ امامت سے افضل ہوتا تو ظہور کے وقت جناب عیسیٰ کو نماز پڑھانا چاہیے تھی، امام وقت کو پیچھے نماز پڑھنا چاہیے تھی۔ لیکن روایتیں مت جب ظہور ہوگا تو جناب عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے، امام وقت آگے نماز پڑھائیں گے۔ اس کی وجہ کیا؟ امام زمانہ کی امامت کا درجہ جناب عیسیٰ کی نبوت و رسالت سے بلند ہے، واقعاً بلند ہے۔ یہ مقام امیر المومنین ہے، مقام کون؟ علی علیہ السلام کو رسول خدا کا ہمسر نفس رسول قرار دیا گیا ہے۔ امام حسین کون ہے؟ حسین منی وانا من الحسین کی منزل پر فائز ہے۔ امام حسن رسول خدا کے جگر گوشے ہیں۔ یہ لوگ فضیلت میں، منقبت میں، فضائل میں، کمالات میں رسول اللہ کے سے ملتے جلتے ہیں، یہ ان کے درجے کے لوگ ہیں، یہ مقامات ان کے مقامات ہیں، یہ فرزند رسول ہیں، یہ گوشہ رسول ہیں، یہ جگر گوشہ رسول ہیں۔ یہ صرف نسل کے اعتبار سے، خون کے اعتبار سے رسول سے قریب نہیں ہے، وہ تو قریب ہیں ہی، قریب ہیں اپنے فضائل کے اعتبار سے، قریب ہیں اپنے مناقب کے اعتبار سے، قریب ہیں خدا کی بارگاہ میں قربت کے اعتبار سے، قریب ہیں اپنے درجات کے اعتبار سے۔ یعنی وہ شان، وہ عظمت جو خدا نے رسول اللہ قرار دیا، اگر اس کی کوئی جھلک نظر آتی ہے قریب سے تو وہ جھلک ان پنجتن میں نظر آتی ہے، جناب زہرا میں نظر آتی ہے، امیر المومنین میں نظر آتی ہے، امام حسن حسین میں نظر آتی ہے۔ یہ درجات کوئی بلند کم درجات نہیں ہے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ان الامامت زمام الدین، امامت دین کی زمام ہے، یعنی یہ امامت وہ ہے جو دین کو باندھے ہوئے ہے۔ جس طرح سے کچھ لڑکیوں کو لے کر کے کچھ چیزوں کو لے کر آپ ایک رسی میں باندھیں، جب یہ رسی میں بندھی ہوتی ہے تو یہ گنٹھل بتھا ہوتا ہے، اگر یہ دھاگا ٹوٹ جائے تو چیز منتشر ہو جاتی ہے۔ تو وہ چیز جو ملت اسلام کو ایک نقطے پر جمع کر سکتی ہے وہ امامت اہل بیت، زمام الدین ہے، اس کا کنٹرول امام کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آج لوگوں نے امت کی زمام، امت کی ذمہ داری اہل بیت کے ہاتھوں میں دی ہوتی تو اس وقت امت اس تنزلی اور اس ذلت کا شکار نہ ہوتی۔ فرماتے ہیں وَنِظَامُ الْمُسْلِمِينَ، امامت مسلمانوں کا نظام ہے، یعنی مسلمانوں کو کس تحت کے تحت؟ مسلمانوں کو خلافت کے نظام پر نہیں چلنا ہے، مسلمانوں کو امامت کے دستور العمل پر چلنا ہے۔ یعنی یہ امامت صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے، ہر اس شخص پر امامت اہل بیت واجب ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امامت کو خداوند وحدہ لا شریک نے واجب قرار دیا ہے، اور اس امامت کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا ہے۔ تو توحید اور نبوت کے عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ جو فیصلہ خدا کرے اور جو فیصلہ اس کا رسول کرے اس کے سامنے تسلیم ہو جانا ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے، ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے۔ فرماتے ہیں صلاح الدنیا و عز المسلمین، دنیا کی اصلاح، مصلحت دنیا امامت وقت ہے، امامت اہل بیت ہے۔ یعنی اگر آج بھی دنیا امامت اہل بیت کے نقطے پر جمع ہو جائے تو اس دنیا میں صلاح ہی صلاح ہے، نیکی۔ عز المومنین، مومنین کی عزت امامت میں پوشیدہ ہے، امامت کے عقیدے میں مومنین کی عزت پوشیدہ ہے۔ ان الامامت اس الاسلام النامی، امامت اس اسلام کی بنیاد ہے جو رشد و نمو کر رہا ہے، یعنی وہ اسلام جس کی بنیاد امامت ہے وہی امام ترقی کر کے جائے گا۔ آپ یقین جانیے آج جو دنیا میں اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے وہ اس اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے جس کی بنیاد خلافت پر رکھی گئی ہے۔
جس کی تعلیمات کا سرچشمہ خلافت ہے، جس کی تبلیغات کا سرچشمہ خلافت ہے۔ اگر آج اس اسلام کی بنیاد امامت پر رکھی گئی ہوتی تو اس میں خوریزی نہ ہوتی، دہشت گردی نہ ہوتی، فتنہ و فساد نہ ہوتا، لوگوں کی جانیں نہ لی جاتی، اختلافات نہ ہوتے، اسلام کے نام پر دوسروں کو قتل و غارت نہ کیا جاتا۔ امامت کی بنیاد یہ ہے۔ کیوں میں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سارا جو خوریزی ہو رہی ہے اس اسلام پر ہو رہا ہے جس کی بنیاد امامت نہیں ہے، کیونکہ امامت بنیاد علی علیہ السلام کی جب سر پر ضربت لی تو کیا فرمایا تھا؟ دیکھو اس قاتل نے مجھ پر ایک ضربت لگائی ہے، اگر میں زندہ رہ گیا تو میں خود فیصلہ کروں مجھے کیا کرنا ہے، لیکن اگر میں زندہ نہ بچا تو اس نے ایک ضربت لگائی، تم بھی ایک ضربت ہی اس پر لگانا، اگر ایک ضربت سے مر گیا تو مر گیا، ورنہ دوسری ضربت نہ لگانا۔ وہ علی جو اپنے قاتل کے ساتھ اتنا عادلانہ برتاؤ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، کیا وہ امامت یہ فیصلہ کرے گی کہ کسی ایک کی بنا پر بے گناہوں کا قتل عام کر دیا جائے؟ یہ بے گناہوں کا قتل عام امامت کی تعلیم نہیں ہے، یہ بے گناہوں کا قتل عام اس نظام کی تعلیم کا نتیجہ ہے جس نے مالک بن نویرہ کو بلا وجہ قتل کرایا تھا، جس نے سعد بن عبادہ کے اوپر تیر چلوائے تھے۔ یہ اس نظام کا نتیجہ ہے جو آج کل چل رہا ہے۔ امامت کہ اسلام کی بنیاد امامت، اگر آج بھی اسلام کی بنیاد اہل بیت کی امامت ہو جائے، آپ یقین جانیے دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ وَفَرْهُ السَّامِي، امامت ہی بنیاد ہے اور امامت ہی اس کی شاخ ہے، یعنی وہ دین اسلام جس کی بنیاد امامت ہے اس کی فرع، اس کی شاخیں بھی صحیح و سالم ہیں۔ بالامام تمام الصلاۃ والزکوٰۃ والصیام والحج والجہاد، امام کی بنیاد پر، امامت کے عقیدے کی بنیاد پر، امام کے عقیدے کی بنیاد پر نماز مکمل ہے، یعنی وہ نماز جس میں عقیدہ امامت نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں وہ نماز قبول نہیں ہے۔ وہ زکوٰۃ جس کا دینے والا امامت اہل بیت کا اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہے۔ وہ روزہ، وہ حج، وہ جہاد جس میں امامت عقیدہ نہیں، پھر کوئی ایک چیز خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ خدا کی بارگاہ میں وہی عمل قبول ہوگا جو ولایت اہل بیت کے ساتھ انجام دیا جائے، اور ولایت یعنی اہل بیت کو رسول خدا کا بلا فصل جانشین تصور کر کے نہیں، اہل بیت کو رسول خدا کا بلا فصل جانشین تسلیم کرتے ہوئے اور ان کے علاوہ کسی کو حق نہ دیتے ہوئے جو تسلیم کرے گا اس کی نمازیں قبول ہیں، اس کے روزے قبول ہیں، اس کا حج قبول ہے، اس کی زکوٰۃ قبول ہے۔ توفیر الفے، آپ کی بنا پر فے یعنی ٹیکسز و صدقات اور امامت کی بنا پر حدود جاری کیے جائیں گے، احکام جاری ہوں گے، سرحدوں کی حفاظت ہوگی اور چیزوں کی حفاظت کی جائے گی۔ اس کے امام فرماتے ہیں کہ امام کیا ہے؟ کہتے امام جو ہے الامام کالشمس التعالیہ المجللہ بن، امام ایک چمکتا ہوا سورج ہے جو اپنے سورج کی روشنی سے ساری دنیا کو منور کیے ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ حَيْثَ لَا تَنَالُ الْأَبْصَارُ وَالْأَيْدِي، امام فضیلت و کمالات کی اس بلند افق پر فائز ہے جس پر آنکھیں اور ہاتھ پہنچ نہیں سکتے، یعنی امامت کی منزلت اتنی زیادہ بلند ہے کہ جس تک کسی کے رسائی نہیں ہے۔ مولا کائنات خود بے شک اللہ ولا یرقى الی الطیر، مجھ میرے کمال تک تمہارا طائر فکر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کمالات جو خدا نے امام کو عطا کیے، ان کمالات کوئی فرد بشر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کیا کمالات خدا نے معصوم
الامام البدر المنیر والسراج الظاہر والنور الطالع، امام ایک روشن چاند ہے، چمکتا ہوا ستارہ ہے اور ابھرتا ہوا نور ہے۔ امام دلوں کو منور کرتے ہیں، فکروں کو منور کرتے ہیں، خیالات کو منور کرتے ہیں۔ والنجم الہادی فی غیابات الدجا، اور جس وقت چاروں طرف تاریکیاں پھیل گئی ہوں تو امام وہ ستارہ ہے جو لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ خاص کر اس دور میں جب چاروں طرف سے شکوک و شبہات کی آندھیاں چل رہی ہیں، سوشل میڈیا پر طرح طرح کی تاریکیاں پھیلائی جا رہی ہیں، تو اگر اس سوشل میڈیا کے تاریک و اندھیرے دور میں اگر کوئی شخص ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا واحد راستہ امامت کے در سے متمسک ہونا ہے۔ والدلیل علی الہدیٰ، ہدایت کا راستہ، ہدایت کا چراغ، ہدایت کے رہنما ہدایت۔ والمنجی من الردیٰ، ہلاکتوں سے امام ہی نجات دلائے گا۔ الامام امین اللہ تعالی، امام اللہ کی مخلوق میں خدا کا امانت دار ہے، خدا کا ذمہ دار ہے، خدا کا نمائندہ ہے۔ وہ حجتہ علی عبادہ، اور امام خدا کی حجت ان کے بندوں کے اوپر۔ وخلیفتہ فی بلادہ، والداعی الی اللہ، اللہ کی دعوت دینے والا ہے اور اللہ کے حرم سے اصحارم کرنے والا ہے۔ اس کے دعا فرماتے ہیں الامام الماء العظم علی الظما، امام ایک تپتے ہوئے صحرا میں جہاں دھوپ ہو، شدت کی پیاس ہو، امام ایک گوارا ٹھنڈا پانی ہے جو ہدایت کی پیاس کو بجھا دیتا ہے۔ تپتے ہوئے صحرا میں، دھوپ میں، شدت کی دھوپ میں، اعتراضات کی دھوپ، شکوک و شبہات کی دھوپ، وسوسوں کی دھوپ، سارے دھوپ، اگر کوئی شخص سیرابی عطا کر سکتا ہے تو عقیدہ امامت۔ والدال علی الہدیٰ والمنجی من الردیٰ، الامام النار، امام بلندی پر ایک روشن نور ہے، چراغ ہے۔ الہار لمن اصطفیٰ، اور جب ٹھنڈک لگ جائے تو امام سکون کا ذریعہ ہے، گرمی پہنچاتا ہے۔ آپ غور کریں، امام کیا ہے؟ شدید ترین دھوپ میں امام گوارا پانی، اور کڑکڑاتے جاڑے میں امام بہترین پناہ گاہ، یعنی سختی میں، نرمی میں، حالات میں، مختلف حالات میں اگر کوئی پناہ گاہ ہے تو امام۔ سخت ترین مرادی نہیں، یعنی چاہے سخت ترین حالات کتنے ہی سخت ہوں یا کتنی ہی سرد ہوں، مختلف حالات میں اگر کوئی پناہ گاہ ہے تو امام۔ والدلیل فی المہالک، ہلاکتوں میں رہنمائی امام کرتے ہیں۔ من فارقہ فالق، جو امامت کو چھوڑ دے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ الامام السحاب الماطر، امام برسنے والا بادل ہے۔ والغیث الحاطل، موسلا دھار بارش ہے۔ والشمس المضیہ، چمکتا ہوا سورج ہے۔ والسماء ذلیلہ، اور سایہ کرنے والا آسمان ہے۔ والارض البسیطہ، ہموار زمین ہے۔ والن، اور چارنے والا چشمہ ہے۔ والغدیر والروضہ، تالاب ہے۔ بہترین چیزیں ہیں۔ الامام الانیس الرفیق، امام بہترین مونس، بہترین دوست۔ والوالد الشفیق، امام مہربان باپ۔ والاخ الشقیق، ہاتھ بٹانے والا بھائی۔ والام البررہ بالولد الصغیر، اور ایک ماں جس طرح اپنے چھوٹے سے بچے اس سے زیادہ امام اپنے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ والمحفظ لعباد فی، اور امام لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والے ہیں۔ یہ تھوڑے سے فضائل تھے جو میں نے آپ سامنے امام علی بن حسین السلام کی حدیث سے نقل کیے ہیں، اور یہ جتنی خصوصیتیں امام علی ابن موسیٰ رضا نے امام کے تعلق سے بیان فرمائی ہیں، یہ سب کی سب خصوصیتیں اپنے تمام کمال و جمال کے ساتھ حضرت ولی صلوات اللہ سلام علیہ کی ذات اقدس موجود ہے۔ یعنی اس وقت امام زمان حضرت حجت ابن حسن کے عسکری کی ذات ان تمام خصوصیات کا مجموعہ ہے۔
یعنی وہ سارے کمالات جو امامت کے بیان کیے گئے، یہ سارے کمالات اس وقت ہمارے امام زمانہ کی ذات میں پائے جاتے ہیں، یعنی ان صفات کا حامل آج بھی زندہ ہے۔ ایک مجموعہ صفات کمال ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے، وہی شان و شوکت، وہی عزت، وہی عظمت کے ساتھ امام وقت کی ذات موجود ہے، وہی تمام خصوصیت جو تھی ان کے موجود ہیں۔ ہم جس طرح آج بھی امام وقت کی ذات بہتر، ہر وہ شخص جو اس دور غیبت میں، زور فتنہ و فساد میں، ہلاکتوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، اس کا واحد راستہ امام وقت کی پناہ میں آ جانا۔ خدا ہم سب کو عقیدہ امامت کی صحیح بصیرت، صحیح معرفت عطا کرے، اور اس بصیرت و معرفت میں روز بروز اضافہ فرمائے، اور آخر دم تک ہمیں اس امامت کے عقیدے پر ثابت قدم رہنے کی توفیقات عنایت فرمائے، اور امام وقت کے دیدار کی زیارت ہم سب کو جلد جلد نصیب فرمائے، اور ان کے دست مبارک کا بوسہ لینے کی، ان کے قدموں کی خاک کو سرمہ چشم بنانے کے ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ قلب مقدس امام زمان کو ہم سب سے راضی خوشنود فرمائے، اور اس مبارک و مسعود دن کی سعادت و برکت بنا پر اس بلا کو دور فرمائے، اور ہم سب کو محفوظ، ہم قلب مقدس امام زمان کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔